السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مسنون جو طریقہ وضو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا پریکٹیکل پیش کرتے ہیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں ہے، وضو کے شروع میں صرف بسم اللہ کافی ہے۔ بسم اللہ، نیت بھی کر لیجئے، نیت دل میں ہی ہوتی ہے، نیت ہے انشاءاللہ کہ اسی سے میں نے نماز عشاء پڑھنی ہے، بس نیت ہو وضو کی تو اسے ہی نیت کہتے ہیں، دل میں نیت ہو بسم اللہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا نیت میری صرف یہ ہو کہ میں نے سکھانا ہے، بطور عبادت وضو کی نیت نہ ہو تو پھر وہ وضو نہیں ہوگا۔ تو ویسے عام طور پر تو لوگوں کی نیت ہوتی ہی ہے، دل میں یہ نیت کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پہ نکی سمجھ کے یہ وضو کر رہا ہوں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تھوڑا سا پانی لیں گے، آپ ضائع نہیں کریں گے، اور یوں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے آپ، یہ ایک دفعہ ہو گیا، یہ دوسری دفعہ، یہ تیسری دفعہ، اور جب آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو اس طرح خلال بھی کر لینا ہے، ایسے غسل البراجم، یہ والے جو اعضاء ہیں ان کو ہی مل لیا جائے تاکہ خوبصورت اور اچھا وضو ہو جائے۔ یہ دیکھیے میں نے پانی لیا ہے، تھوڑا سا میں منہ میں ڈالوں گا اور تھوڑا سا ناک میں، منہ میں پانی ڈال کے اس کو حرکت بھی دینی ہوتی ہے منہ کے اندر، پھر کلی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک ہی چلو سے کچھ منہ میں ڈال لیں، کچھ ناک میں ڈال لیں، یہ بھی اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو کلی کے لیے علیحدہ پانی لے لیں اور بعد میں ناک میں چڑھانے کے لیے علیحدہ پانی لے لیں۔ لیکن ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ناک میں چڑھاتے نہیں، ناک کو لگاتے ہیں، تو اس طرح پھر وضو نہیں ہوگا، وہ سنت پہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ بالغ فی الاستنشاق، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، الا یہ کہ آپ کا روزہ ہو۔ تو روزے میں چونکہ ناک کا ڈائریکٹ تعلق حلق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہیں حلق کے ذریعے پانی نیچے نہ اتر جائے، روزے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے، ادروائز خوب ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں گے، تھوڑا سا پانی لیا، ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں ہی ملتے رہتے ہیں، بس یہاں کیا، پورا چہرہ نہیں ہے، پورے چہرے کو دھونا ہوتا ہے۔ چہرہ آپ کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کا چہرہ ہے، تو یہاں آپ کرتے رہیں گے تو یہ اوپر والا حصہ تو رہ جائے گا۔ اب داڑھی کا خلال کرنا ہے، تھوڑا سا پانی لیں، داڑھی کے نیچے اس طرح انگلیاں لگا دیں اور یہ خلال ہو جائے گا، بس۔ بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، وہ پھر اس کو اچھی طرح دھونا شروع کر دیتے ہیں، دھونا نہیں، بس پانی لیں، نیچے لگائیں، ایسے خلال کر لیں، بس یہ کافی ہے۔ بازو دھوتے ہیں، یہ کو ملیں، یہ اسپیشلی اس کا خیال رکھنا ہے کہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، یہاں مل لیں، خشک نہ رہے۔ کوئی عضو بھی خشک رہ جائے گا نا تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ اس حد تک احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر ہماری ماں بہنوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو اس کو آگے پیچھے کریں تاکہ نیچے سے جگہ خشک نہ رہ جائے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو بھی آگے پیچھے کریں تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے، گھڑی پہنی ہوئی ہے یا اتار لیں، یا پھر اگر واٹر پروف ہے اس کو بھی آگے پیچھے کریں تاکہ نیچے سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ خشک ہو جائے گی وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔
اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ دیکھیں دھیان سے اس کو اچھی طرح کونی کو ملنا ہے. بعض لوگ وضو کے ہر عضو کے ساتھ ہی علیحدہ علیحدہ انہوں نے دعائیں گھڑی ہوئی ہیں. اللہ کے پیارے نبی سے علیحدہ علیحدہ ہر عضو کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. مسا آپ یہاں سے شروع کریں گے, سر کے اگلے حصے سے, یہاں سے شروع کرتے ہوئے آپ اس کو گردن تک لے جائیں گے, گردن سے پھر واپس لائیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. اس کے بعد آپ انہی ہاتھوں سے بھی, گیلے ہاتھوں سے بھی آپ کانوں کا مسح کریں گے. کانوں کا مسح کا یہ طریقہ ہے کہ یہ دونوں انگلیاں کان کے اندر ڈالیں, یہ اندر والے حصے کو ایسے ترتیب سے پورے حصے پہ مسح کریں, اور یہ انگوٹھا پیچھے کر لیں, جو بیرونی حصہ ہے کان کی بیک سائڈ, اس سے یہاں مسح کر لیں اچھی طرح سے. یہ آپ کا مسح پورا ہو گیا سر کا اور کانوں کا. اگر سر پہ آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یا ایسی گرم ٹوپی پہنی ہوئی ہے جس کا اتارنا مشکل ہے, تو انشاءاللہ آپ اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں. یہ تو جالی والی ٹوپی ہے نا, اس کو اتارنا تو کوئی پرابلم نہیں, اتار کے مسح کی ہے. اگر آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یا آپ نے گرم ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ ایسے کر کے تھوڑا سا یہاں سے شروع کریں اور اوپر سے ٹوپی کے اوپر سے ایسے مسح کر لیں. پاؤں کو ہم بائیں ہاتھ سے دھوئیں گے. یہ جو چھوٹی انگلی ہے, یہ چھوٹی انگلی, اس سے انگلیوں کے درمیان خلال کر لیں. یہ خلال ہو گیا. پاؤں کو دھوتے ہوئے یہ ایڑی کا خصوصی خیال رکھنا ہے, ایسے ایڑی کا, کہ یہ خشک نہ رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار, جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے تباہی ہے, یعنی آگ ہے. اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ یہ خشک نہ رہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ وہم کا مریض ہو جائے. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ ہی شک میں پڑ جاتے ہیں, بار بار دھوتے رہتے ہیں, 4 دفعہ 5 دفعہ. زیادہ دھونا یہ سنت کے خلاف ہے. بیٹے 3 دفعہ برا ہو جائے. سنت یہ ہے کہ وضو کے بعد آپ اس طرف سے چھینٹیں لگا لیں. یہ چھینٹیں لگانا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی انسان جو اس کو بعض دفعہ مسئلہ ہوتا ہے چھینٹوں وغیرہ کا, اس سے بھی انشاءاللہ تعالی یہ اس کا علاج بھی ہے, اور اس کی وجہ سے جو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ اس کا بھی علاج ہے. بہت سارے معاملات میں شریعت اسلامی کے یہ حسن ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. شریعت کی آسانیوں کو قبول نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے جو انعامات احسانات ہیں ان کی ناشکری ہوتی ہے. ان آسانیوں میں سے ایک بہت بڑی آسانی یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے پاکی کی حالت میں, وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں, موزے پہنے ہوئے ہیں, تو مسح کا طریقہ بالکل سادہ ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل آسان. اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہیں, آپ وضو کر کے فارغ ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں ابھی تراوت موجود ہے, ویٹنس موجود ہے, نمی موجود ہے, تو آپ یوں یہ پاؤں کی انگلیوں سے کہ جو کونوں سے شروع کریں, اوپر یہاں تک پھیر دیں, یوں دائیں ہاتھ کو, اور ادھر بائیں کو پھیر دیں, یا دونوں کو اکٹھا پھیر دیں پھر بھی ٹھیک ہے. یہ مسح ہو گیا. یہ مسح جرابوں پر بھی جائز ہے, موزوں پر بھی جائز ہے. وضو میں عموماً لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں وضو کے بعد اور وضو کے دوران بھی. ان میں سے ایک بڑی اہم غلطی تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ ایسی روایات جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں
اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے ایسی بیان کرتے ہیں کہ جب وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو یوں انگلی آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، بعض لوگ یوں نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن یوں انگلی اٹھانا، انگشت شہادت یا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ خود ساختہ طریقے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے 3 دعائیں وضو کے بعد ثابت ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو بہت زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں اور بہت پاک صاف رہتے ہیں۔ اس دعا کی اتنی خوبصورتی ہے کہ اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ظاہری اور باطنی طہارت دونوں کو جمع کر دیا، یعنی وضو آپ کی ظاہری صفائی ہے، توبہ باطنی صفائی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں من التوابین جو اندر سے بھی پاک صاف ہوتے ہیں، والمتطہرین جو اوپر سے پاک صاف ہوتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور تیسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے حضور توبہ کر رہا ہوں۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کی دعا کو لکھ لیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک خاص چیز میں لکھوا دیتے ہیں، پھر اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ قیامت تک محفوظ رہتی ہے، اور قیامت کے دن نہ جانے کیسا کیسا ثواب ہوتا ہے اس دعا کا جو اللہ اپنے اس بندے کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سنت کے مطابق زندگی کے تمام کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، وضو کے حوالے سے ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ میں اگر ٹب سے وضو کر رہا ہوں، لوٹے سے، کسی برتن سے وضو کر رہا ہوں، اور اسپیشلی جب رات کی نیند سے اٹھیں اور صبح کا آپ نے وضو کرنا ہو، کبھی بھی اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے واضح طور پر منع فرمایا۔ کتنی نفاست ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، انسان کو پتہ نہیں ہے رات اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہے، گندگی لگی ہے، غلاظت لگی، کس جگہ پہ لگتا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پانی خراب ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ کبھی بھی اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے بلکہ یوں پانی گرا لیں یا اس ہاتھ سے پکڑ کے پانی گرا لیں، پہلے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لیں، صاف کر لیں، اور جب اس کی صفائی یقینی طور پہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے وضو کے دوران کہ یہ دیکھیے لوٹا جو ہے نا پانی کا نیچے گر گیا، یہ سارا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، بالکل تھوڑا سا پانی جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوشش کریں تو تھوڑے پانی کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، یوں ٹوٹی کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور پتہ نہیں خیالات کہیں اور مست ہوتے ہیں، اور کئی لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے وضو شروع کرنے سے پہلے۔ کان یوضئہ المد، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ ایک ہاتھ بھر کے جتنا اس میں پانی آتا ہے نا، اتنے سے پانی کے ساتھ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وضو فرما لیا کرتے تھے۔ بلا وجہ پانی کو ضائع کرنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، یہ ایک گریٹ ویلتھ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا وضو کے دوران بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔